السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ہے عمر اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئر۔ ناظرین، جب بھی کوئی لیڈر کسی بھی ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ محض ایک پیس کا پیغام لے کے جاتا ہے۔ کل 20 فروری کو 20 فروری 2023 کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جو کہ یو ایس اے کے صدر ہیں، انہوں نے یوکرین کا دورہ کیا اور وہ جنگ کا پیغام لے کے گئے۔ ناظرین، اس جنگ کے پیغام میں انہوں نے کیا باتیں کیں اور وہاں پہ کیو نے ان کو کس طرح ویلکم کیا، اس بات پہ تو میں بعد میں آؤں گا، مگر یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ یو ایس اے نے جو کہ یوکرین کا دورہ کیا ہے وہ کس ٹائم پہ کیا۔ ناظرین، آج 21 فروری 2023 کو ایک سال کے بعد پوٹن جو کہ رشیا کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرنا تھا۔ اس قوم کے اس خطاب میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کرنی تھیں جو کہ یوکرین کے حق میں بھی جا سکتی تھیں، جیسے کہ ایک سال سے یوکرین چاہ رہا تھا کہ ایک سال سے یوکرین نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا تھا رشیا کے ساتھ، اور رشیا اس بات کو ریجیکٹ کر رہا تھا، مگر ابھی مطلب کچھ مہینوں میں یہ کام جو تھا، یہ برف جو تھی وہ پگھل رہی تھی، مگر اس برف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو بائیڈن جو ہے وہ یوکرین پہنچ گئے، اور یوکرین نے جس طرح ان کا استقبال کیا اور جو باتیں اور جو یقین دہانیاں جو بائیڈن نے کیو کو کرائیں، اس کے بعد یقیناً پوٹن جو کہ رشیا کے صدر ہیں وہ اب اگریسو موڈ میں دوبارہ آ گیا۔ ناظرین، یہ جو دورہ کیا گیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا، وہ نہایت ہی خفیہ دورہ کیا گیا، اور صرف ایک یا 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کیو کو خبر دی گئی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن یوکرین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دورہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا دورہ تھا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یو ایس اے کی ہسٹری میں کسی بھی صدر نے جس ملک میں جنگ مسلط ہو اور وہاں پہ ان کی یو ایس اے کی ملٹری بھی ڈپلوائے نہ ہو، تو یہ جو بائیڈن ایک واحد صدر ہے کہ انہوں نے اس ملک کا دورہ کیا جہاں پہ جنگ مسلط ہوئی ہے، اور انہوں نے خود وہاں کا کیو کا دورہ کر کے تھوڑا جائزہ لیا، اور وہاں پہ جو انہوں نے باتیں کیں وہ کچھ مضحکہ خیز بھی تھیں، اور کچھ رشیا کے خلاف اور رشیا کے مطلب کچھ ایسی باتیں تھیں کہ رشیا اس بات کو بہت سیریس بھی لے گا۔ ناظرین، اس موقع پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہم کیو کو $500 ملین، یعنی $500 ملین جو ہے وہ ہم کیو کو پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسلحہ اور بارود بھی پرووائڈ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی گولہ بارود اور سب سے بڑھ کے ڈیفنس سسٹم بھی ہم کیو کو پرووائڈ کریں گے، اور ہم کیو کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کو ہماری لینگویج میں اگر بات کریں تو انہوں نے ان کو صرف موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یو ایس اے کی ہسٹری رہی ہے کہ یو ایس اے کبھی بھی ڈائریکٹلی انوالو ہو کے کسی بھی ملک میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا انٹل انلیس کہ وہ ملک بہت زیادہ کمزور ہو، جیسے ویتنام اور جیسے افغانستان میں بھی پوری کی پوری نیٹو فورسز انوالو تھیں، یعنی پورا کا پورا یورپ ان کی فورسز انوالو تھیں، اور یو ایس اے کی بھی فورسز انوالو تھیں۔ اور اگر رشیا کی بات کریں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کبھی بھی یو ایس اے ڈائریکٹلی رشیا سے فائٹ نہیں کرے گا۔ اور یہاں کا جو سب سے بڑا جو مین ایشو تھا وہ آخر کیا تھا کہ جس میں یوکرین مہرہ بنا، اور اس مہرے کے بعد وہ ایک سال سے اس حالت جنگ میں ہے۔ ناظرین، جو صرف سمپل ورڈ میں اگر بات کروں تو رشیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ یوکرین چونکہ میرے بالکل بارڈر کے ساتھ ڈائریکٹلی لگتا ہے تو یہ نیٹو میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ نیٹو میں شامل ہو جائے گا تو نیٹو کا رول ہوتا ہے کہ وہ نیٹو جو ہے وہ اس ملک کی بارڈرز کو سیکیور کرتا ہے اور اپنی ملٹری وہاں پہ ڈپلوائے کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ ملٹری اگر ڈپلوائے کر دی جائے تو رشیا میں جب بھی کوئی جنگ کا سماں بنے گا تو جو رشیا ہے وہ مارا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ میزائل، تمام ممالک کے جو میزائل ہیں، پورے یورپ کے بلکہ میزائل ہیں، وہ رشیا کے بالکل سامنے ہوں گے، اس کے منہ کے سامنے ہوں گے۔ اس پوائنٹ کے اوپر رشیا پہلے یہ بات بھی کر رہا تھا کہ میں اگریسو نہیں ہو رہا، آپ یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل نہ ہو۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یوکرین میں جو پہلے صدارت تھی وہ اس رشیا کے حامی تھے،
اور آپ کو یاد ہوگا بلکہ کچھ سالوں پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یوکرین جو تھا وہ نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا، مگر ان کے صدر جو تھے، جو کہ پوٹن کے حامی تھے، انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کے بعد ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، اور استعفے کے بعد وہ بھاگ کے رشیا چلے گئے تھے۔ تو کل 20 فروری کو جو بائیڈن نے جو دورہ کیا ہے، اس میں انہوں نے کافی زیادہ اور بھی باتیں کیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مغربی ممالک اور ہم جو یو ایس اے ہے وہ اس کی مدد کرے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم اب نئی جو سینکشنز ہیں وہ رشیا کے اوپر عائد کریں گے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ ناظرین، جو سینکشنز آخر انہوں نے جو لگائی ہیں وہ اس کی کل مالیت، یعنی ایکسپورٹ جو یہ تجارت کرتے تھے آپس میں، رشیا اور پورا یورپ جو تجارت کرتا تھا، وہ 11.3 بلین یورو کی تجارت تھی، اور جس کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں۔ مگر ایک سینکشن جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں لگائی تھی، وہ نہیں لگائی ہے، وہ ناظرین وہ ہے ایئر اسپیس کی۔ ایئر اسپیس کی ابھی تک سینکشن نہیں لگائی، جس کی پریزیڈنٹ آف یوکرین کافی زیادہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ ایئر اسپیس کی لگائیں، کیونکہ ایئر اسپیس کی اگر سینکشن لگتی ہے تو اس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ بات کی تھی کہ اگر میرے پہ یہ سینکشن لگائی گئی تو میں آئل اینڈ گیس جو ہے وہ میں بند کر دوں گا پورے یورپ کا۔ اور آپ کو تھوڑا سا انہوں نے ان کو ایک ڈیمو بھی دکھایا تھا کچھ مہینے پہلے، رشیا نے پورے یورپ کو، اور اس کے بعد یہ بہانہ بھی لگایا تھا کہ ہمارے گیس کے اوپر تھوڑا سا، گیس کے جو پلانٹس ہیں ان میں تھوڑا کام ہو رہا ہے، اور اس میں اگر جب انہوں نے گیس بند کی تھی تو پورا یورپ جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا۔ تو اس موقع، یہ جو موقع ہے جس میں ایک جنگ کا پیغام لے کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن یوکرین پہنچے ہیں، اس کے بعد یوکرین نے بڑا ہی وارملی ویلکم کیا ان کو، اور وارملی ویلکم ایسا کیا کہ انہوں نے ان کو وہ حالات بھی دکھائے، وہ کیف کا پورا مطلب جو دارالحکومت تھا اس کا تھوڑا دورہ بھی کرایا، اور اس کے بعد بائیڈن نے تھوڑا سا ان کو یقین دہانیاں بھی کرائیں، اور اس کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جو اگریسو موڈ میں پہلے تھا، جو آپ کو کچھ مہینے پہلے دیکھنے کو ملا، جس میں کیف کے اوپر رشیا نے بہت زیادہ بمباری بھی کی تھی، وہ اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کچھ مہینے یا کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اب رشیا اگریسو موڈ میں آ گیا۔ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ رشیا نے جو علاقے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل کے اوپر کچھ حصوں کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ یعنی یہ صرف اور صرف ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ جنگ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر حقیقت میں جو جنگ ہے وہ یو ایس اے اور رشیا کی ہے، اور یو ایس اے کی ملٹری کو کوئی ایشو ہو رہا ہے، نہ اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے، نہ اس کے بلینز آف ڈالر لگ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ڈالرز ناظرین یو ایس اے پرووائڈ کرتا ہے، یہ پورا نیٹو ممالک جو اس کا پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے محض کچھ پرسنٹ بنتے ہیں جو کہ ان کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کے یوکرین اور رشیا کے تعلقات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور جو حصے، جو ایریاز رشیا کے پاس چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ ان کے پاس آنے کے چانسز ہرگز نہیں ہیں، اور جو کہ یہ ایکسپرٹس کے مطابق اور ریسرچ کے مطابق کچھ سالوں کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر بلکہ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی تھی، اب اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن یعنی یو ایس اے نے خود کر لیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مست لائک سبسکرائب کریں، اور میں اپنی ویڈیو میں وہ پوائنٹ ڈسکس کروں گا جو یوزلی ہمارے پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔